ناظرین، سب سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے گئے اور وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور کل یہ طلب کیا گیا ہے اجلاس۔ کہا جا رہا تھا کہ پہلے 10 تاریخ کو ہوگا، پھر کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس سے پہلے 5 کی تاریخ سامنے آ رہی تھی، لیکن بہرحال ایک چونکہ پیپلز پارٹی کو منانے کا عمل بھی ہے، دوسری جانب چونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی کچھ دن کا ٹائم لگے گا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا فائنلی گلگت کے جو ہے آفیشیلی باقاعدہ ریزلٹس کو۔ تو اس میں بھی شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پہلے منایا جائے گا کہ وہ بجٹ میں جو چیزیں ان سے منوانی ہیں وہ مان جائے، اور اس کے بعد گلگت کے الیکشنز ان کے ہاتھ میں دیے جائیں یا وہ حکومت ان کے ہاتھ میں دی جائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چہم و گوئیاں چل رہی ہیں، اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد سے حکومت بننے کا بھی امکان ہے۔ نمبر گیم کچھ اس طرح کی ہے کہ الیکٹیبلز جس کی منڈیر پہ بیٹھ گئی اس کی حکومت بن جائے گی۔ بہرحال ملی جلی اطلاعات ہیں، اور پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ سولو گورنمنٹ میں جائے گی، یعنی کہ سولو فلائٹ میں جائے گی۔ ناظرین، کل میں سن رہی تھی پی ایم ایل این کے کچھ جو وہاں پہ پہلے آلریڈی سی ایم رہ چکے ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کو بھی، اور وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ابھی چونکہ حتمی طور پہ تو سرکاری طور پہ ریزلٹس اناؤنس سارے نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ میں ہیں جو آزاد امیدوار ہیں، تو ہو سکتا ہے ہماری حکومت بھی بن جائے۔ یعنی ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت بنے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم بھی اس کوشش میں ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کل بلاول صاحب کو مبارکباد بھی دے دی۔ اب یہ کیا کھچڑی ہے، اس سب پہ بات کریں گے کہ ایک طرف نون لیگ کوشش کر گئی حکومت کی، دوسری جانب ان کو میجورٹی سیٹس لینے پہ مبارکباد بھی دے رہی ہے۔ اس سب پہ ڈسکشن رہے گی، جی بی کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کس کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے۔ ناظرین، تمام حلقوں کے فارم 47 مکمل ہو گئے، یہ کہنا ہے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جبکہ 5 حلقوں کے کچھ پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ پولنگ ہوگی 15 جون کو۔ یہ پولنگ ہونے جا رہی ہے۔ حلقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انہوں نے بتایا جی جے بی اے 8 کے 10 ہیں، جے بی اے 13 استور کا 1 ہے، جے بی اے 15 دیامیر 1 کا 1 ہے، جے بی اے 16 دیامیر 2 کے 3 ہے، جے بی اے 17 دیامیر 3 کے 11 پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ یہ کچھ حلقے انہوں نے بتائے ہیں جن پہ دوبارہ ووٹنگ ہوگی، اور ابھی حتمی طور پہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت آگے آتی ہے۔ اس سب پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اس سب پہ ڈسکشن کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا سراج الحق صاحب ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سابق امیر ہیں جماعت اسلامی۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے گلگت کے الیکشنز کے بارے میں بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر تھے، صحیح تھے؟ آپ کو کوئی اعتراض ان الیکشنز کے اوپر؟ شفاف الیکشن ہوئے ہیں، یا جیسے ہر دفعہ الیکشنز پہ کہیں نہ کہیں اعتراضات ہوتے ہیں، تو آپ کی جماعت کو بھی اعتراضات ہیں ان الیکشنز پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اب تو ساری دنیا جانتی ہے، اور پاکستان کا، کشمیر کا، جے بی کے سب لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن بعد میں ہوتے ہیں اور فیصلے پہلے ہوتے ہیں کہ کون سا صوبہ کس پارٹی کو دیا جائے، پھر کس حلقے میں کس آدمی کو آگے لایا جائے۔ تو الیکشن ایک لحاظ سے ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، ایک آئینی یا قانونی تقاضا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹس میں کوئی اسامی نکل آتی ہے، اس کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے، تو جس کو لیا جاتا ہے پہلے اس کا قد، اس کا عمر اور ان کی ڈگریاں معلوم کر کے اسی چیزوں کو اشتہار میں دیا جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس کے مطابق فٹ ہے نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اشتہار دیا جاتا ہے، پھر انٹرویو اور پھر اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اب اسی طرح الیکشن بھی ایک ایکسرسائز بن گیا ہے۔ اگر آپ کو گلگت کے بارے میں معلوم ہو، میں نے 4 تاریخ کو وہاں جلسہ کیا تھا، تو میں نے یہی اعلان کیا تھا کہ گورنر کا، وزیر اعلیٰ کا پہلے فیصلہ ہوا ہے، کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گے، یہ بھی فیصلے ہوئی ہیں، لیکن بہرحال 7 تاریخ کو ایک مصنوعی الیکشن ڈے کے طور پر یہ لوگ منائیں گے۔ وہی ہوا۔ اور جس طرح پاکستان میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم لایا جس میں پنجاب مسلم لیگ کے حوالے کیا، سندھ پیپلز پارٹی کے حوالے کیا، خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے حوالے کیا،
اسی طرح انہوں نے کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک پورا سکیچ بنایا ہے. تو آپ چاہیں یا نہ چاہے اسی کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو سراج صاحب، یہ جو آپ نے بات کی تھی جلسے میں بھی اور ابھی جو حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، اس کے مطابق جی بی پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، لگتا یہی ہے کہ جے بی پیپل پارٹی کو یہ لوگ دیں گے کچھ شرائط کے ساتھ، اور ان کے جو پسندیدہ بعض امیدواران ہیں جو اب کامیاب ہو گئے ہیں یا کامیاب ہوں گے بھی، ضمنی یہ جو باقی گنتی ہو رہی ہے اس میں ان کو وزراء کے طور پر لیا جائے گا. لہٰذا ایک مشترکہ گورنمنٹ وہاں بھی بنتی جا رہی ہے. یعنی کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور اس کے بعد ہم مطلب سولو فلائٹ پہ جائیں گے، اپنی کولیشن کی طرف شاید نہ جائیں. پی ایم ایل این کا بھی کل میں سن رہی تھی، جو سابق سی ایم ان کے رہ چکے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کلیم کر رہے تھے، بلکہ سی ایم خود کلیم یہ کر رہے تھے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں اور بہت سارے آزاد امیدواروں کے ساتھ ہمارے رابطے بھی ہیں، تو ہم خود کوشش کر رہے ہیں حکومت بنانے کی. جبکہ کل ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب وہ بھی پی ایم ایل این سے ہیں، انہوں نے مبارکباد بھی دے دی. اب آپ کے خیال میں مبارکباد کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت بنائیں، یا مبارکباد کا کیا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کولیشن کی طرف جاتے ہیں، یا پی ایم ایل این اپنی کوششیں کرے گی کہ وہاں پہ اپنی حکومت بنائے، یا گورنرشپ اور سی ایم شپ دونوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے گا؟ دیکھیے، اس مبارکباد کا مطلب کیا تھا؟ اس مبارکباد کا مطلب اس میٹنگ کو، اس مجلس کو خوشگوار بنانا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شاباش دی بلاول صاحب کو کہ انہوں نے اچھے خطابات کیے. اس لیے کہ اس وقت مسلم لیگ کی ضرورت ہے کہ مرکز میں پیپل پارٹی کے ساتھ ایک ماحول خراب نہ ہو، خوشگوار ہو. اس لیے کہ بجٹ بالکل سر پر آیا ہے، اور پیپل پارٹی کے گزشتہ ٹریک کا اور اس ریکارڈ کو آپ دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں ہے بھی اور احتجاج بھی کرتی ہے، واک آؤٹ بھی کرتی ہے اور تنقید بھی کرتی ہے، جس سے مسلم لیگ کے حکومت کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے. لہٰذا اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے مبارکباد دی. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چونکہ کشمیر اور گلگت بلتستان بہت حساس علاقے ہیں، کبھی بھی ہمارا جو مرکزی نظام ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کسی ایک سنگل پارٹی کے حوالے کیا جائے. اچھا، تو ابھی تو پیپلز پارٹی کا اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایک گورنر ہے، تو کیا پیپلز پارٹی سے گورنرشپ لے کے وہ پی ایم ایل این کو دے دی جائے گی؟ مطلب جو بلوچستان میں طرز حکومت ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے پاس گورنرشپ، یعنی کہ پی ایم ایل این گورنرشپ پہ شاید آ جائے، اور سی ایم جو ہے چونکہ وہ کلیم کرے پیپلز پارٹی کہ ہمارا ہی آئے گا، تو سی ایم شپ ان کے پاس چلی جائے. یہ بھی خیال رکھے گا کہ سراج صاحب آزاد کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں فی الوقت کی جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہاں پہ آگے الیکشنز آنے والے ہیں. دیکھیں، کشمیر میں اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت بے شک ہے، لیکن اس وقت جو کشمیر کے سچویشن ہے، صورتحال ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی سچویشن کو اور آگے بڑھا کر اپنی اس لنگڑی حکومت کو اور ٹائم اس سے کے لیے گین کر لے. اس لیے کہ اگر حالات خراب ہو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ اور جس طرح آج راولا کوٹ میں ہوا یا کوٹلی میں ہوا، یا آہستہ آہستہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اس کا امکان یہ بھی ہے کہ یہاں بھی کچھ اور ٹائم لگ جائے. لیکن جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک سنگل پارٹی آئے گی اور تنہا کوئی ایک پارٹی حکومت کرے گی. تو جس طرح ایک تجربہ انہوں نے مرکز میں کیا، وہی تجربہ وہاں بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی کہ اب پیپلز پارٹی تو آزاد جموں کشمیر میں ہے، یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر ایک کے پاس گلگت چلا جاتا تو فارمولے کے تحت دوسرے کے پاس آزاد جموں کشمیر ہوگا. دونوں جگہ پہ ایک سیاسی جماعت نہیں رہ سکتی ہے. ابھی فی الحال پیپلز پارٹی ہے، وہاں پہ کلیم کریے کہ آگے بھی ہم ہی ہوں گے. اب اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، سندھ تو آلریڈی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تمام آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، کے پی اور پنجاب کی گورنرشپ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. کیا یہ سارا کچھ اس لیے نوازا جا رہا ہے کہ آگے بجٹ ہے اور بجٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی بنوانی ضروری ہیں جس کے لیے 28ویں ترمیم کی ضرورت تھی،
اب چونکہ وقت کی قلت ہے تو 28ویں ترمیم نہیں آ سکتی ہے اتنی جلدی. کیا اس لیے نوازا جا رہا ہے یا آپ کے خیال میں واقعی وہاں پہ پیپلز پارٹی ہو تو پیپل کے ووٹ کے ساتھ آئی ہے؟ اصل میں دیکھیے سسٹر، گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے کہ اگر بجٹ میں پیپل پارٹی ساتھ نہیں دیتی اور پی ٹی آئی تو کبھی بھی ساتھ نہیں دے گی، تو یہ بجٹ پھر کس طرح میجارٹی کے ساتھ یہ پاس کر سکتے ہیں؟ تو یہ سارے معاملات ایک ایسے وقت میں جمع ہو گئے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت بہت زیادہ مجبور بن گئی ہے. اچھا. آزاد کشمیر کا الیکشن، پھر گلگت بلتستان کے الیکشن، پھر بجٹ، یہ تینوں معاملات ایسے ہیں جس میں سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی پوزیشن یعنی بہت ویک ہے، مجبور ہے. اس لیے اس وقت تو پیپل پارٹی جو کچھ لینا چاہتی ہے اس کے لیے اسی چیز کو استعمال کریں گے. اگر یہ بجٹ کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو شاید ہی پرائم منسٹر بلاول کو مبارکباد دیتے یا خود صدر پاکستان کے پاس حاضری دیتے. لیکن بجٹ نے ایسے مجبور کیا ہے کہ پیچھے اگر شیر ہے تو آگے کائی ہے، اگر آگے کائی ہے تو پیچھے شیر والا بات ہے. اچھا سراج صاحب، چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بی کے الیکشنز کو فائنل جو ایک اتھینٹسٹی کے ساتھ گورنمنٹ لیول پہ اناؤنس کیا جانا اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے، کیونکہ کچھ حلقے ہیں جن میں ری پولنگ ہوگی. اب وہ 15 تاریخ کو ہے، بجٹ ہے 12 تاریخ کو، اور وہاں پہ کچھ اس طرح کی چہمگوئیاں بھی ہیں اور کچھ شاید انالیسز بھی اس طرح کے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے کہ پہلے 12 تاریخ کو بجٹ پیش کیا جائے، اس کے بعد بجٹ منوایا جائے، پھر جی بی کی حکومت پیپلز پارٹی کے حوالے کی جائے. ایسا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی پارٹی کو گلگت بلتستان میں فری ہینڈ نہیں ملے گا. اچھا. اور ہر پارٹی کے دم پر ایک مضبوط بوٹ موجود ہے، اس لیے اتنا ہی اچھل کود کی اجازت ہے جتنا وہ دیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ جس طرح نام ہے جمہوریت کا، آزادی کا، آئین کا، قانون کا، یہ سارے خوشنما الفاظ کتابوں میں موجود ہے، لیکن عملی دنیا اس سے بالکل مختلف ہے. اچھا سراج صاحب، آپ کی جماعت 1261 ووٹ لی ہیں اس نے، کیوں نہیں اتنی میجورٹی میں وہاں پہ لے سکی؟ آپ نے جلسہ بھی کیا تھا، ظاہر سی بات ہے کوشش بھی کی وہاں پہ، جی بی میں آپ اپنا ووٹ بینک انکریز کیوں نہیں کر سکے؟ بس ایک تو یہ ہے کہ ہمارے امیدواران سائیکل پر تھے اور دوسرے ہیلی کاپٹرز پر تھے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جماعت نے بس چند ہی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑی کیے تھے، ان میں اکثریت بالکل نئے لوگ تھے. یہ تو میں وہاں جا کر حیران ہوا کہ ہمارے امیدواران کے ساتھ اپنی کمپین کے لیے گاڑی کا بھی مسئلہ ہے، تیل کا بھی مسئلہ ہے. تو بالکل یعنی صلاحیت اور دیانت کی بنیاد پر تو ہمارے امیدواران بالکل اچھے تھے، لیکن وسائل کے لحاظ سے یا بہت پہلے تیاری کے لحاظ سے ہمارے امیدواران نے اس طرح تیاری نہیں کی تھی. تو ہم الیکشن سے پہلے بھی جانتے تھے کہ ہمارے اس الیکشن میں حصہ لینا بنیادی طور پر جماعت اسلامی کا تعارف ہے اور جماعت اسلامی کا جو منشور ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. تو یہ الیکشن ہم نے اس طرح نہیں لڑا کہ ہم کوئی یہ امید کے ساتھ کہ ہم بس حکومت میں آ رہے ہیں. ہمارا ایک بنیادی طور پر ایک تعارفی الیکشن تھا اور میرے خیال میں ہمارے کارکنان نے وہ کر ہی لیا. وہ بھی بہت ہی یعنی 3-4 سیٹوں پر جماعت نے وہاں حصہ لیا. سراج صاحب، یہ جو ابھی آپ نے کچھ چیزیں گنوائی ہیں یہ انتظامی ایشوز ہیں، پارٹی کی سطح پہ پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایشوز آ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ کیمپین کرنے میں ایشوز تھے، گاڑیوں کے، پیٹرولز کے ایشوز تھے، تو اگر اتنے امپورٹنٹ، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ انٹری دینی تھی، لوگوں کو بتانا تھا کہ جماعت اسلامی ہے، اپنا منشور، اپنی سوچ ان تک پہنچانی تھی، لیکن پھر یہ ایشوز کیوں آئے؟ سر ان کو ایڈریس نہیں پہلے کیا گیا یا پہلے نالج میں نہیں تھا، یا جو وہاں پہ کیمپین کرے تو انہوں نے بتایا نہیں؟ اچھا انشاءاللہ یہ جو کمزوریاں ہیں یہ آئندہ الیکشن میں ہم دور کریں گے اپنے ان چیزوں کو. لیکن اس وقت تو دیکھیے مسلم لیگ نے بھی خوب اپنے سرکاری حیثیت کو استعمال کیا، جہازوں کو استعمال کیا، پیپلز پارٹی نے بھی وہی کام کیا.
اور شروع سے وہ لوگ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ ہمارے لیے بالکل ایک نیا کام ہے ان علاقوں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح گلگت بلتستان کا معاشرہ مسلکی بنیادوں پر تقسیم ہے، پھر علاقائی بنیادوں پر تقسیم ہے، تو ہمارے وہاں کی قیادت نے پہلی بار اس طرح حصہ لیا کہ چلے اس بار جماعت کا تعارف ہو، ہمارا جھنڈا لوگ پہچانے، ترازو لوگ پہچانے۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ بہتر ارینجمنٹ کے ساتھ ہم سر، حصہ لیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ اس کے بھی الیکشن 27 تاریخ کو آ رہے یہ ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں کوئی 24 حلقوں پر جماعت اسلامی نے اپنے امیدواران اب تک طے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مہم شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ یہاں جماعت اسلامی کا جو رزلٹ ہوگا وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگا۔ سراج صاحب، جو انتظامی ایشوز یہاں پہ آئے ہیں، کیا ان سے کچھ لیسن لے کے ان کو ایڈریس کیا جائے گا تاکہ وہ آزاد جموں کشمیر میں ایشوز نہ آئیں وہاں پہ؟ اور جو کینڈیڈیٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ اس طرح کے اسٹرانگ اچھے تھے آپ نے کہا، لیکن اس طرح کے نہیں تھے کہ جو شاید سیٹ نکال سکیں، تو یہ چیز بھی مد نظر رکھ کے کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کی گئی ہے آزاد جموں کشمیر میں؟ ویسے سسٹر میں آپ کو ایک کلیئر بات کر لوں کہ جی پاکستان کا جو موجودہ الیکشن سسٹم ہے، اس میں دیانت کے لیے یا صلاحیت کے لیے یا خدمت کے لیے یا اخلاص کے لیے یا اپنی قوم سے وفاداری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس میں سنگل ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کہ آپ کے ساتھ دولت کتنی ہے۔ آپ الیکشن ڈے میں ایک پولنگ اسٹیشن پر کتنے کروڑ خرچ کر کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ دے کر وہاں پہنچانا، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ الیکشن کمشنر لوگوں سے سی وی طلب کرے اور ان سے پوچھے کہ آپ کے ساتھ دولت کتنی ہے، آپ کے ساتھ پراپرٹی کتنی ہے، آپ کے کارخانے کتنے ہیں، آپ کے ملز کتنے ہیں، آپ کی شوگر مل، فلور مل کتنے ہیں، باہر آپ کی پراپرٹی اور جائیدادیں اور مال کتنا ہے، اور جو سب سے زیادہ ہو جس کا، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اس سے کم ہو تو اس کو گورنر بنایا جائے، اس سے بھی کم ہو تو اس کو وزیر بنایا جائے۔ اس لیے کہ موجودہ جو الیکشن ہے یہ تو نہ قابلیت اس میں کوئی اہم چیز ہے، نہ خدمت اور وفاداری، اس میں صرف اور صرف دولت ہی کام آتی ہے، یعنی دولت اور دولت اور دولت۔ تو سرمایہ داروں کا ایک کھیل ہے، ہمارے ساتھ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کر لیں، وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ جمہوری طریقے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی یہاں نہیں ہے، اس لیے ہم الیکشن میں حصہ تو لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے آئین میں ہے 62-63 والی بات موجود ہے، الیکشن میں حصہ لینے والے کینڈیڈیٹ کے لیے قواعد موجود ہے، وہ سارے ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہاں جو باثر طبقات ہے، فیصلہ ساز ادارے ہیں، وہ پہلے سے طے کرتے ہیں کس کو لانا ہے، کس کو نہیں لانا ہے، کس کو صوبہ دینا ہے، کس کو ضلع دینا ہے۔ بہت سارے مسائل اور مشکلات ہیں۔ اس کے باوجود بھی چونکہ ہم ایک جمہوری جماعت ہے، جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے اس سسٹم کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک آخری سوال سراج صاحب آپ سے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی بی کے جو الیکشنز ہیں ان کے ایک سمبولک ویلیو بھی ہے، آپ کے خیال میں پرسوں کے جو الیکشنز تھے ان میں ایک پولیٹیکل لیسن موجود تھا کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف میجورٹی کے ساتھ، مطلب سب سے زیادہ جو اب تک سیٹیں نکال سکی پاکستان تحریک انصاف تھی، نہ اتنی پی ایم ایل این نے نکالی تھی اور نہ ہی اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے نکالی تھی، لیکن اس الیکشنز میں وہ پارٹی کے نام سے کہیں تھیں نہیں، اور آزاد میں بھی وہ کوئی خاص جو ابھی تک سامنے آئے ہیں فیگرز ان میں، یا جو ابھی تک نتائج سامنے آئے ان میں کوئی خاص سیٹیں نہیں نکال سکی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ایک لیسن ہے کہ خود کو بیلنس لے کے چلیں، اگر آپ سب سے باہر نکلتے ہیں، جتنی آپ کی ویلیو ہے یا جتنا آپ کا فریم ہے اس سے باہر نکلیں گے تو پھر ہو سکتا ہے اگلے الیکشنز میں آپ جو ہے وہ غائب بھی رہیں، جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج سے 4-5 سال پیچھے جس نے میجورٹی لی تھی 2/3 میجورٹی، وہ اب جو آ کے وہ بالکل ہی غائب ہے الیکشن سے۔ تو کیا آنے اس سیاسی جماعتوں کو جو ابھی موجود ہیں، جو پاور میں ہیں، ان کے لیے بھی اس میں کوئی میسیج آپ دیکھتے ہیں ایسا؟ دیکھیے تو صاف بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف
ایک طویل دھرنا دیا، احتجاج کیا، 120 دن دھرنا، ایک تاریخی دھرنا تھا. لیکن جب پی ٹی آئی کو حکومت ملی تو انہوں نے الیکشن ریفارمز کی بجائے اس ٹائم کو ایسا ہی گزارا، اور ان کا یہی خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو تعاون آج ہمیں حاصل ہے وہ ہمیشہ کے لیے حاصل رہے گا. اور اس لیے ہماری ڈیمانڈ کے باوجود بھی انہوں نے دانلی کے سسٹم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اس خوش فہمی میں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پش پر ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. آج وہی کام مسلم لیگ اور پیپل پارٹی والے کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو، دانلی کی جتنی بھی سوراخیں ہیں اس کو بند کیا جائے، امکانات کو ختم کیا جائے، راستے بند کیا جائے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے، لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے. تو لہٰذا الیکشن اب یہ کام نہیں ہے کہ آپ عوام سے سپورٹ لے لے، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا گزشتہ 2024 کے الیکشن میں بھی، 2018 کے الیکشن میں بھی، کہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے اپنے اپنے حجروں میں ماتم بھی کیا، اگلے دن اس کے ہاتھ میں جیتنے کا پروانہ پکڑوایا گیا کہ نہیں آپ آ جائے، آپ تو جیت گئے. وہ خود حیران تھے، جیتنے والے خود حیران تھے، یقین نہیں آ رہا تھا. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی گلگت بلتستان میں ہوا، ان کا نام ان سے چھین لیا گیا، نشان چھین لیا گیا، اس کا ایجنڈا ان کے ساتھ نہیں تھا. لیکن کاش پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی اگر وہ اس طرح ریفارمز کرتے. میں خود ایک بار عمران خان صاحب سے اسی موضوع پر ملا تھا، پھر آصف علی زرداری صاحب سے ملا، پھر ہم نے شہباز شریف صاحب سے بات کی کہ کیوں نہ ہم متناسب نمائندگی کی بنیاد پر، جو بہت سارے ممالک میں یہی طریقہ رائج ہے، اس پر کام کرے تاکہ دانلی کے تمام راستے بند ہو جائے. لیکن بہرحال پارٹیاں اس وقت تیار نہیں تھی. تو آج جو گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ان کی میجارٹی ہے، آج نہیں ہے. تو گلگت بلتستان والوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر مرکز کسی پارٹی کی پش پر نہیں ہے تو اس کو اگر آپ کامیاب کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ حکومت میں نہیں آ سکتی، وہ آ بھی جائے تو اس کو فنڈ نہیں ملے گا. ایک تو یہ خوف ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح بے دردی کے ساتھ ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھا گیا، تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری اس پورے سسٹم پر. بالکل ہم صحیح تو کہہ رہے یہی ہیں. چاہتے ہیں کہ اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ تاریخ سے سبق لے لے اور ایک وقتی فائدے کی بجائے اس ملک کو مستقل طور پر جمہوری پٹلی پر چلانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے. یہ میرے خیال میں ان دونوں پارٹیوں کو بڑا کارنامہ ہوگا، یہ کر جاتے ہیں. بالکل صحیح کہنے سر، ایک بہت بڑا لیسن ان الیکشنز میں اسپیشلی تحریک انصاف کو لے کے